ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے کہ تم نکالی گئی ہو لوگوں کے بھلائی کے واسطے، اور تم وہ امت ہو کہ برائی سے لوگوں کو روکتی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ خطاب پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اسی امت کو اللہ نے خطاب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کا کام کرتی ہو، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے کو مسجد کا راستہ دکھاتی ہو، اور خود بھی برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے بندوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ جن بندوں کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گا۔ کہ ہمارے ذات سے یہ کوشش کرنا کہ میں بھی خود نیکی کے راستے پر چلوں اور اللہ کے بندے بھی نیکی کے راستے پر چلیں، میں خود برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکوں اور اللہ کے بندے بھی اس سے روکیں، اور میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کروں اور اللہ کے بندوں کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو انعام دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی انعام دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے آئینہ۔ جنت میں حور ہے، اس کا نام ہے آئینہ، عین سے، اور وہ 1,40,000 خادم خدام کے بیچ میں چلتی ہے۔ 1,40,000 خادم خدام کے بیچ میں چلتی ہے۔ تو جنت کی حوریں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو وہ حور کہتی ہے جو بندے بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے میرا نکاح کروا دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنت کے اندر تمہارا حوروں سے نکاح کر دیں گے۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے بندوں کو بھلائی کا راستہ دکھائیں، اللہ کے بندوں کو برائی کے راستے سے روکیں، فحاشی سے روکیں، عریانیت سے روکیں، موسیقی گانوں سے روکیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گا۔ اور جو بندہ اللہ کے بندوں کو برائی پر ڈالے، خود بھی برا بنے اور اوروں کو برائی پر ڈالیں، جو خواتین کل تک پردے میں تھیں ان کو بے حیا کر کے راستے پہ لا لیں، جو نوجوان کل تک گھر میں ٹی وی رکھنا جرم سمجھتے تھے ان کے سامنے ڈرامے کر کر ان کو بے حیا بنائیں، تو یاد رکھنا آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے اور سورج دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام برا کریں گا۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ سعودی عربیہ کے اوپر ہیں۔ کیوں ہیں؟ وہ مسلم دیشوں کے اندر ایک بڑا دیش ہے، اور جہاں پر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے نبوت کا مشن وہاں سے شروع کیا، اور جو دنیا سسک رہی تھی، ظلم کے اندر زندگی گزار رہی تھی اور اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہی تھی، جانوروں سے بدتر انسان زندگی گزار رہے تھے، جہاں سے لوگوں کو رشد و ہدایت ملی، جہاں سے لوگوں کو ایمان اور قرآن ملا، اگر وہاں کے سرزمین کو وہاں کا کوئی بادشاہ ناپاک کرنے کی کوشش کریں گا، کچھ دن تو اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک دن دنیا دیکھیں گی اس کا انجام برا ہوگا۔ ایک دور تھا کہ ان کے اجداد بہت نیک تھے، جو آج سعودیہ کے بادشاہ بنے ہیں، ان کے اجداد بہت نیک تھے، تہجد گزار تھے، نیک و صالح تھے، لیکن حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، یہودیانہ نشہ ان کے سروں پہ چھا گیا، آج یہ یہودیوں کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں، نام تو محمد بن سلمان ہے لیکن کام سارے یہودیوں کے ہیں۔
ایک دور تھا سعودیہ عربیہ کے اندر اذان کے بعد کوئی دکان کھلی رہ نہیں سکتی تھی اور کوئی فرد دکان میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن آج دور یہ آ چکا ہے، یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ نماز کے وقت دکان کھلی رہ سکتی، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ آج یہ حال ریاض کا ہوگا، جدہ کا ہو گیا۔ ایک دور تھا کہ غیر مسلمی ریاض میں کام کرتے تھے تو اذان کے ٹائم سٹار کو بند کر دیا کرتے تھے، پولیس گھومتی تھی، لیکن حالات بدل گئے۔ کل تک خواتین پردے کے اندر تھی، آج خواتین کو گاڑی چلانے کا لائسنس مل گیا۔ کل تک عرب لوگ اپنے گھروں کے اندر خدا کو یاد کر رہے تھے، جوا کے اڈے کھل گئے، ریسنگ کی راستے کھل گئے، اور کل تک عرب لوگ جو موسیقی کو برا سمجھتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موسیقی ختم کرنے کے واسطے بھیجا ہے۔ آج وہی عرب کے لوگ فلم اسٹار کو بلا کر بڑے بڑے شو پروگرام کر رہے ہیں، اور ایسے شو پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر 80 ہزار افراد نے شرکت کی، اور انڈین فلم اسٹار سلمان خان وہاں جا کر شو کرتا اور گانا گاتا اور ناچتا اور کودتا ہے، اور کوئی فلم اسٹار اس کے ساتھ میں تھی، جو ریاض کے سرزمین پر ہو رہا ہے، اور 80 ہزار افراد عرب نے شرکت کی جو سارے ناچ رہے اور گا رہے ہیں۔ یہ حال ہو چکی ہے سعودی عربیہ کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔